ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے روزوں کی فضیلت۔ محرم کے روزے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ محرم کی عمومی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ نسبت ہی اس ماہ کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت اس کے شرف اور فضیلت کو بڑھا دیتی ہے۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے تو محرم کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یوم عاشوراء 10 محرم روزے کی خاص فضیلت۔ محرم میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ ہے۔ اس کی فضیلت کئی احادیث میں بیان کی ہوئی ہے۔ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کے مطابق عاشوراء کا روزہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انبیاء اکرام کی سنت۔ یوم عاشوراء کا روزہ قدیم زمانے سے رکھا جاتا رہا ہے۔ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہود کو یہ روزہ رکھتے دیکھا تو آپ نے بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ عاشوراء کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے عاشوراء کے ساتھ ایک اور روزہ رکھنے کا حکم یا خواہش ظاہر فرمائی، لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اکثر علماء اس کو افضل قرار دیتے ہیں۔ 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے صرف ایک روزہ ممکن ہو تو صرف 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اگرچہ مکروہ تنزیہ کہا گیا ہے تاکہ یہود کی بھی مشابہت نہ ہو، لیکن اس کی فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے تو 9ویں اور 10ویں اور 11ویں تینوں دن کے روزے رکھنے کو بھی افضل قرار دیا ہے۔ دیگر روزے اور محرم میں یوم عاشوراء کے علاوہ بھی پورے محرم کے مہینے میں بھی نفل روزے رکھنا فضیلت کے باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ جو شخص محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا محرم کے روزے، خاص طور پر عاشوراء کا روزہ، مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے اور گناہوں سے پاک ہونے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔